باب سوم سواد دال قاف جاریہ سوال 447 سواد دال قاف جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ نیکی جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی رہے، جیسے کنواں کھدوانا یا مسجد بنوانا۔ سوال 448 نبی نے سواد دال قاف جاریہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: آپ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: سواد دال قاف جاریہ، نفع دینے والا علم، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ مسلم۔ سوال 449 کیا درخت لگانا بھی سواد دال قاف جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جو پرندے یا انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ صدقہ شمار ہوگا۔ سوال 450 کیا کتاب علم چھوڑ جانا سواد دال قاف جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نفع دینے والا علم سواد دال قاف جاریہ ہے۔ سوال 451 کیا یتیموں کا سہارا بننا سواد دال قاف جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، یتیموں کی پرورش سواد دال قاف جاریہ ہے۔ باب چہارم صدقے کے فوائد۔ سوال 452 صدقہ رزق پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب: صدقہ رزق میں برکت اور کشادگی لاتا ہے۔ سوال 453 کیا صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ بیاقی۔ سوال 454 کیا صدقہ موت کو دور کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ موت کو دور کر کے عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال 455 کیا صدقہ دل کو سکون دیتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ کرنے سے دل خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ سوال 456 کیا صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا؟ جواب: جی ہاں، نبی نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ ترمذی۔ باب پنجم صدقے کے آداب۔ سوال 457 صدقہ کس نیت سے دینا چاہیے؟ جواب: اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ سوال 458 کیا چھپا کر صدقہ دینا افضل ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ ریا سے بچاتا ہے۔ سوال 459 کیا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سوال 460 کیا صدقہ صرف مالدار ہی دے سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے سکتا ہے۔ سوال 461 کیا کسی کو ایذا دے کر صدقہ دینا درست ہے؟ جواب: نہیں، قرآن میں فرمایا گیا ہے، صدقہ کے بعد اذیت نہ دو۔ البقرہ 262۔ حصہ 1 ستم، جہاد اور قربانی۔ باب اول جہاد کا مفہوم۔ سوال 462 جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جان، مال اور وقت لگا کر دین کو غالب کرنا۔ سوال 463 کیا جہاد صرف جنگ کا نام ہے؟ جواب: نہیں، جہاد کے کئی درجے ہیں، جیسے نفس سے جہاد، علم سے جہاد، دعوت کا جہاد، ہتھیاروں کے ساتھ جہاد۔ سوال 464 قرآن میں جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ التوبہ 111۔ سوال 465 کیا جہاد ہر زمانے میں فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر اس کی صورتیں حالات کے مطابق بدلتی ہے۔ سوال 466 جہاد اکبر کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: نفس اور خواہشات کے خلاف جدوجہد کو جہان اکبر کہا گیا ہے۔ باب دوم جہاد کی اقسام۔ سوال 467 جہاد کی کتنی اقسام ہے؟ جواب: 1 جہاد بن نفس،
خود کو قابو کرنا. 2 جہاد بالعلم، علم و دعوت. 3 جہاد بالمال، مال خرچ کرنا. 4 جہاد بالسیف، جنگ کرنا. سوال 468 جہاد بالمال کیا ہے؟ جواب: اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مثلاً محتاجوں پر خرچ، دین کی اشاعت پر خرچ،